स्टेट बोलो पहले पार्टनरशिप सही है हम वहाँ से उस इस पे मैंने क्या बताया क्या होगा स्पॉटिंग फॉर एवरीवन अब इसको सबसे नीचे देखो यूज सेटिंग अरे जाएंगे 2020 से 22 फरवरी से हाँ सही है भाई काटो आप अपनी वापस स्पिनर ये देखो यूट्यूब पे एक पे लिखा हुआ पब्लिक लेकिन हम इसको नेक्स्ट
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد. نوٹس آپ اپنے نوٹس میں میرا نام بھی لکھ لیں. اچھا جناب, ہم ریویژن کر رہے ہیں, پتہ ہے. نیو کمر, یس, واٹس یور نیم؟ فواد سلفی, ماشاء اللہ تبارک اللہ. نبی صلی اللہ ثبوت نبوت یعنی عموماً جنرل پروفٹ ہوڈ کی افرمیشن, جنرل پروفٹ ہوڈ کی افرمیشن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوری نبوت کا ثبوت. دیکھیں ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ دو طرح کے ملحد ہوتے ہیں. ملحد دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ڈیسٹس. ٹھیک ہے, ہاں پتہ نہیں نکلا ہوگا. اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ ہی موجود نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ امپاسبل ہے, ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے عدل کے منافی ہے. ان کے لیے ہم نے نبوت کے امکان کو ثابت کرنا ہے. امکان کو ثابت کر کے ہم نے ضرورت نبوت کو ثابت کرنا ہے کہ نبوت ضروری ہے.
امکان کو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ نبوت پاسبل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کے عین متقاضی ہے، اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے، اور اللہ کے عدل کے بھی مطابق ہے. کیونکہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اس لیے ہم اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں گے. تو ان کو صرف یہ دکھانا ہے کہ نبوت ممکن ہے دو طریقے سے، حکمت اور عدل. یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے کہ حکمت کا تقاضا کیسے ہے اور عدل کا تقاضا کیسے ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا تو یہ اللہ میں نقص آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا، بتایا نہیں کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے. مطلب کھیل تماشا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جب امکان ثابت کر دیا تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے، ڈی ایس کہے گا ٹھیک ہے امکان ثابت ہو گیا، اب یہ بھی ثابت کرو کہ ضروری ہے. ضروری بھی ہے. یہ پوائنٹس نمبر دیکھ لیں آپ پیج نمبر 9 پہ. ضرورت نبوت، ضرورت کیوں ہے؟ اللہ سے تعلق کی کیفیت، یا تو اللہ تعالیٰ خود بتا دے ہر بندے کو، اس سے امتحان ختم ہو جائے گا، ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج کے بتا دے کہ بھائی مجھ سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے. اللہ کے بارے میں معرفت یا تو اللہ خود بتا دے یا پھر اللہ کسی کو بھیج کے بتائے. تو نبوت ضروری ہے. اسی طرح جب آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، ایسی سپر ہائر پاور کو مانتے ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس سپر ہائر پاور یعنی اس طاقت کے آگے اپنا سر بھی جھکائیں. کیسے جھکائیں یہ بھی ضرورت ہے. کیسے عبادت کیسے کریں، یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے آپ دیکھ لیجئے گا پیج نمبر 9 ہیڈنگ 2 ضرورت نبوت. اچھا ان کا کیا کریں؟ آپ نے بھی ان کو ایڈریس کیا ہے. کیسے ایڈریس کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نبوت ناممکن ہے، میں کہتا ہوں ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور عدل کے مطابق بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجے تو نعوذ باللہ یہ ظلم ہوگا انسان پر. اس یہ ساری ڈیٹیلز ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تو صرف ریویژن چل رہا ہے، سمری چل رہی ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ نبوت ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے. ضروری کیسے؟ اس طرح سے ہے. عثمان بھائی آپ لاسٹ کلاس میں تھے؟ اچھا آپ تھے؟ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے جناب. اب نبوت ضروری ہے، نبوت ممکن بھی ہے، لیکن نبوت ثابت کیسے کی جائے؟ نبوت ثابت کیسے کی جائے؟ کہیں گے ٹھیک ہے ہر بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کون سچا نبی ہے کون نہیں؟ آنسر کیا ہے؟ سمپل. نبوت کا قضیہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ سب سے زیادہ سچے انسان اور سب سے بڑے جھوٹے انسان کے درمیان فرق کریں. یہ استدلال ہے، یہ کنفیوژن تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک عام سچے اور جھوٹے میں فرق کر سکتے ہیں، تو کیا آپ نبی اور جھوٹے نبی میں فرق نہیں کر سکتے؟ نبی اور جھوٹے نبی کا معاملہ، نبی سب سے بڑھ کے سچا انسان ہوتا ہے اور جھوٹا نبی جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے. تو جی یہ امکان ثابت ہو گیا، ضرورت ثابت ہو گئی. اس پہ ایک اور ہم نے جو ہے وہ بڑھایا اس پہ کہ استدلال کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے آئیں گے نا. اس کو امکان ہے، جی ہاں ہے، ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے مان لیا نبوت ضروری ہے. اب وہ کہے گا کہ جی مکس اپ ہو رہا ہے معاملہ، ہر بندہ، کتنے جھوٹے نبی ہیں، تو کیسے پتا چلے گا سچا نبی؟
آپ بتائیں گے استدلال کا طریقہ یہ ہے، اس پہ کلاس میں بات ہوئی تھی. یہی بتایا نا کہ سب سے سچا انسان، یعنی اس کی سچائی کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ نیسیسری امپلیکیشنز ہوتی ہیں سچائی کی. اگر ایک آدمی سچا ہوتا ہے تو اپنے عمل میں اس کی قول اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ مخلص ہوتا ہے، اور اس کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں، اور اس کی باتوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. بلکہ چہرے میں بھی سچائیاں لوگ پہچان لیتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو استدلال جو ہے وہ جنرلی کیسے کیا جائے؟ اکذب الناس و اصدق الناس میں فرق، ٹھیک ہے، یہ رول ہے. باقی استدلال کیسے کیا جائے؟ دلائل النبوہ سے. دلائل النبوہ کے کچھ اوصاف ہیں، مثال کے طور پر تعدد، کثرت. صرف ایک ہی دلیل نہیں ہے نبوت کی، نبوت کی بہت ساری دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے زندگی گزارنا صادق اور امین وہ دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوچر کی خبریں دینا دلیل. ٹھیک ہے، تو بہت سارے ہیں معجزات. تو تعدد اسی طرح جو ہے وہ دلائل النبوہ بہت زیادہ ہیں، یہ مطلب ہے. دوسرا ہے یقین. آپ دیکھ لیں بک میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھ دوں؟ یقین یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ جو دلائل ہے نا ظنی ہے، نہیں، بہت ہی کلیئر کٹ ہے، برہان ہے. آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے. اسی طرح بشر کی قدرت سے باہر ہونا، پوائنٹ نمبر 3 ہے، بشر کی قدرت سے باہر ہونا، کہ جو نبوت کے دلائل ہیں وہ عام انسان کی قوت میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہے، اس حوالے سے کہ نبی پر وحی کی جاتی ہے اور انسانوں پر نہیں کی جاتی. تو اس کے پاس کوئی ایسا فرق ہونا چاہیے جو کسی کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبوت کے دلائل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اس میں انسان شریک نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی اس پہ. اب ایک اسپیسیفک ریشنل قرآنک آرگیومنٹ وہ دیکھ لیتے ہیں. دلائل النبوہ ہمارا موضوع، یہ آپ کو اشارہ دے دیا ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، بیہقی کی ہے، امام جوینی کی ہے، امام خطابی کی ہے، دلائل النبوہ پہ بہت کتابیں ہیں نبوت کے دلائل پہ. صرف آپ کو یہاں پہ اشارہ دینا تھا کہ نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے، باقی آپ انشاءاللہ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو جو کہ ہمارا بھی تعلق فی الحال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضیے اور نیریٹو سے ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ اس کے مختلف پہلو ہیں، یعنی دلائل النبوہ کے کمال شخصیت ہے، کمال شرعیت ہے، یعنی آپ کی اپنی زندگی اور آپ جو لائے ہیں، اور اسی طرح اصلاح کا عزم وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے نیچے جو دلیل ہے، جو ہم عموماً جس طریقے سے دلیل کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ قرآنی دلیل ہے، یعنی وما ما ضل صاحبکم وما غوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے، یا پھر دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ دھوکے میں تھے.
تیسری پاسبلٹی سچے تھے. جھوٹے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو بتا رہے تھے خود سے گڑھ لیا. افتراء علی اللہ, خود سے گڑھ لیا, یا پھر کسی دوسرے نے آپ کو آ کے بتایا. ہاں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں اس کا سورس یا تو آپ خود ہیں یا پھر کوئی اور. اب یہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کون ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خارج ہیں؟ کوئی بشر ہو, بشر میں مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب ہوں. اگر یہ سب بشر نہیں تو وہ ہے جو کہ مخلوق نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ. پاسبل ایکسپلینیشنز ہیں, اور کوئی ایکسپلینیشن سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم تمام ممکنہ توجیحات ایک طرف لے آتے ہیں, ایک ایک کر کے سب کو اینالائز کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے تھے, نعوذ باللہ, خود جھوٹ گھڑا تھا انہوں نے یا پھر کہیں اور سے لے کے آئے تھے. ہاں, وہ جو کہیں اور ہے, کوئی اور ہے, وہ بشر ہے یا اللہ. بشر اگر ہیں تو مشرکین مکہ ہیں یا اہل کتاب ہے. چلے جی, اینالائز کریں بالکل اختصار کے ساتھ. کیا خود ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ امید ہے, امید ہے. اور شیء خارج کسی دوسرے, ٹھیک ہے آپ امید ہے, کسی اور نے سکھا دیا ہوگا, دیکھ لیتے کوئی اور کون ہے. مشرکین مکہ یہ بھی سارے امید ہے, یہ قوم امیوں کی تھی, عرب قوم, ٹھیک ہے, یہ بھی امید ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود اعتراض نہیں کیا. یہ کیا آپ کو کہیں ملتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا ہو کہ یہ تو ہم سے ہی سیکھ کے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو انہوں نے خود اعتراض نہیں کیا. دوسرا یہ کہ اہل کتاب سے سیکھ کے گئے. تو یہ پاسبلٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مکہ میں اتنے تھے نہیں, ٹھیک ہے, بھائی سفر کر لیا ہوگا. کتنے سفر ثابت ہیں؟ ایک یا دو. ایک سفر جس میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی اور بڑی شارٹ ملاقات تھی, اس میں ابو طالب بھی ساتھ تھے. اور دوسرا یہ کہ اگر مصدر اہل کتاب ہوتا تو اس میں جو اہل کتاب کی قباحتیں قرآن میں بیان ہوئی ہے سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں, وہ نہ ہوتی. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. ساری ایکسپلینیشنز کینسل ہو گئیں, لہذا اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ کون سی, یہ عقلی دلیل کس قرآن کی آیت سے نکل رہی ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. قرآن نے بھی دو ہی آپشنز پیش کیے نا, ما ضل, نہ گمراہ ہیں اور نہ ہی خواہشات کی بنا پر جھوٹ بول رہے ہیں, بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی. ہو گیا یہ. اچھا جی, یہ تو کمپلیٹ ہو گئی. دوسرا, کیا آپ دھوکے میں تھے؟ کیا آپ
ایسا ہوتا ہے نا انسان ڈیلیوڈڈ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن وہ ہوتا غلط ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ بہت سارے صوفی حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے کشف ہوا ہے اور مجھے جو ہے وہ فلاں اور فلاں ولی اور فلاں قبر سے ہاتھ نکلتا ہوا میں نے دیکھا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل میں کون ہوتے ہیں, یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کا روپ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہیں صوفی وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ولی اللہ کو دیکھا ہے. بھائی میں نے دیکھا ہے, آپ سچ رہے ہو, آپ نے دیکھا ہے, لیکن آپ دھوکے میں ہو. آپ نے دیکھا ہے لیکن جن کو دیکھا ہے وہ شیطان ہے, وہ ولی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے, سنا ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ جبریل امین نہیں تھے بلکہ وہ شیطان تھے. ٹھیک ہے, تو ایسے بہت سارے اس کا جواب یہ کہ ایسے بہت سارے مواقع آئے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے, ایکسپلائٹ کرتے, جیسے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کی وفات. اسی طرح بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خبریں ہیں جو کہ فیوچر کے بارے میں وہ صحیح ہوئی ہیں. تو اگر ڈیلیوڈڈ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں صحیح ہوتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جواب ہے. تو جب یہ دو ان ہوا الا وحی یوحا سچے ہیں. چلے آگے چلتے, قرآن کی حقانیت. اچھا, اس میں ایک اعتراض ہم نے ذکر کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اعتراضات کا باب شکوک و شبہات کا لیول ایک الگ ہے. مطلب وہ آپ بعد میں پڑھیں گے, کب پڑھیں گے یہ نہیں پتا مجھے, لیکن انشاءاللہ پڑھ لیں گے. عموماً بس یہاں پہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, ویسے تو شبہات کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں سوچ رہا ہوں آپ کو پہلے وہ سکھا, مطلب ابھی ہمارے پاس کتنی کلاسز ہیں, اگلی 3-4 کلاسز میں ہاؤ ٹو ایڈریس ڈاؤٹس, شکوک و شبہات کو ڈیل کرنے کا, التعامل مع الشبہات. ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ نے شکوک و شبہات سنے, جی ہاں آپ آستین چڑھا کے چلے گئے, جی میں حل کروں گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. منہج نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شبہات حل کیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے کیے. جب آپ اس طریقے سے اس منہج پر چلیں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے, ورنہ تو ایسے بہت سے لوگ شکوک و شبہات آستین چڑھا کے حل کرنے نکلے اور وہ انہی میں سے ہو گئے, والعیاذ باللہ. تو ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ ہم آگے کر لیں, لیکن اس میں جو ہے وہ پریکٹیکل اپلیکیشن پھر ہم بعد میں کر لیں گے. تو پہلے تو یہ ہے کہ شکوک و شبہات کو حل کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور پھر اس کے بعد شکوک و شبہات اللہ کے وجود سے متعلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے متعلق, قرآن سے متعلق, ان سب کو ہم ایک ایک کر کے جو مشہور ہیں ان کو دیکھ لیں. تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں, اگلی کلاس سے ہم یہی سٹارٹ کر دیں یا آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے. اختلافات والا وہ تو یار ہو گیا نا, وہ ہو گیا. اختلافات والا یوٹیوب پہ ہے, اس کو دیکھ لیں فاسٹ فارورڈ کر کے. ٹھیک ہے, اور کوئی ہے جو ہے وہ کوئی سجیشن کہ ہم کیا کریں. اگلی ہمارے پاس کتنی کلاسز ہیں فریم بھائی؟ 4 گھنٹے کی کلاس ہے. شبہات کو حل کیسے کرنا ہے ایک ٹاپک یہ ہے. دوسرا, اگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم کچھ اور کر سکتے ہیں. جی ہاں, علماء سو رہے ہیں, ہم سب سو رہے ہیں آج کل. Something related to feminism due to current times. کرنٹ ٹائمز میں سے فیمنزم تو نہیں ہے نا, ہاں 8 مارچ آ رہا ہے. پھر سے جو ہے وہ لبرل آنٹیز نکلیں گی. لمبا ٹاپک ہے. آپ کو پہلے تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے, پھر سمرائز کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں سمرائز کروں گا تو پھر تفصیل رہ جائے گی. اچھا,
چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, قرآن کی حقانیت, قرآن کی حقانیت کے دلائل. ڈیزم تھیزم شبہات والا ٹاپک کروا دیں. میرے خیال فیمنزم بھی دیکھیں شبہ ہے نا, شک ہے. تو میرے خیال میں پہلے ہم یہ جتنی آئیڈیالوجیز نا, یہ شک ہے, اصولوں کو پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا نہ ملا تو اصولوں کو پڑھ لیں کہ ان شبہات کی جڑ کو کیسے پہچانا جاتا ہے, ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے, ان کو جواب کیسے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں شاید یہ بہتر ہے. فیمنزم بھی ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک شبہ ہے, جس طرح سے اور دیگر ازمز ہیں. ہاں, اسکیپٹسزم تو ایک نظریہ, ایک طریقہ ہے نا. اسکیپٹسزم کوئی آئیڈیالوجی تھوڑی نہ ہے. اسکیپٹسزم تو مطلب یو آر اسکیپٹک اباؤٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ہاں, وہ تو ایک آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہے. اس میں کیا مطلب اسکیپٹسزم پہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, ہاں, یہ کہ آپ کا یہ ہے کہ بھائی جو اس طرح کے پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابھی ذہن میں آیا تو میں ابھی اس کو 5-10 منٹ ڈسکس کر لیتا ہوں. اصل میں ریوائز کرانے میں جو ہے نا, کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے آدمی کو بات کرنے کے لیے, ریوائز کرانا. بہرحال تو انہوں نے جو کہا نا کہ یہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پڑھا کے جو ہے نا, ایک بندے کا دماغ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کی اسکیپٹسزم اصل میں ہوتا ہے کہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا ہر چیز کو, چاہے وہ اسلام ہو, چاہے وہ کفر ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ نصرانیت ہو, چاہے وہ فیمنزم ہو, ہر چیز کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں. تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ویسٹرن فلسفہ پڑھتے ہیں یا اس طرح کی ویسٹرن اکیڈیمیا سے آپ کا تھوڑا سا تعلق ہے, تو ہوتا ہی ہے کہ انسان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہر چیز ابو کہیں گے جی بیٹا پاؤں دبا دیں, شک کی نگاہ سے دیکھیں. پاؤں ہوتے ہیں ابو جی, دبانا بھی کچھ ہوتا ہے. مطلب مقصد یہ کہ یہ ایک ریڈیکل وہ شفٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. مقصد یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں کیا ہو جاتا ہے, شک. اچھا, اب یہ کریٹیکل تھنکنگ سے ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, بلکہ آج ہی میں ایک کالج میں اس پہ ایک لیکچر کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آیا, اور اسٹوڈنٹ نے کہا, میں نے وہاں پہ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز کے بارے میں میں نے بات کی تھی, تو اس نے کہا کہ جب تک ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو انسان علم کی طرف آگے کیسے بڑھے گا. جب تک شبہ نہیں ہوگا, یعنی جب تک آپ مشکوک نگاہ سے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, تب تک آپ اس کی تحقیق کی جستجو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کا سوال دیکھیں آپ. میں نے کہا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں شک کرنا بے وقوفی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی رات ہے, تو ہم نے جو فرسٹ پرنسپلس پڑھے نا, فرسٹ پرنسپلس پہ کبھی بھی شک نہیں ہوتا. فرسٹ پرنسپلس پہ شک جو ہے اس کو کہتے ہیں سوفسٹری, سفسطہ عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جنون ہوتا ہے, یہ پاگل پن ہوتا ہے فرسٹ پرنسپلس میں شک. تو اب بندہ جب یہ ویسٹ وغیرہ کو پڑھتا ہے نا, تو وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب جب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ شک جو ہے وہ لرننگ کے لیے بہت بینیفیشل ہے. تو ڈاؤٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو, ڈاؤٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو. بیسیکلی یہ جو رینے ڈیکارٹس ایک فلسفی گزرا ہے نا, اس نے ایک ریڈیکل ڈاؤٹ کی ایک فلسفہ نکالا تھا, اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے مسلمان نکال چکے تھے, یہ متکلمین. ٹھیک ہے, یہ ڈیکارٹس جو ہے وہ پہلا نہیں تھا جس نے ہر چیز پر شک کرنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے مسلمان متکلمین صوفیہ تھے کہ بھائی ہر چیز سے آپ اپنا گراؤنڈ خالی کر لو, پھر آپ عرفان اور معرفت اور فنا فی اللہ کے درجات پر بلند ہوگے. اور یہ وہ, یہ عقیدے کی کتاب میں
جو ہے وہ اس پڑھا جاتا ہے کہ اول الواجب علی المکلفی التوحید، اس قضیے کے تحت جو ہے وہ پڑھتے ہیں. جس نے پڑھا ہے اس نے پڑھا ہے، جس نے نہیں پڑھا، جس نے پڑھا اس کے لیے میں نے صرف اشارہ دیا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا، اتنے دلائل ہیں کہ ایک ایکویلیبریم کا سٹیج آ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں تکافؤ الادلہ. دلائل فار اینڈ اگینسٹ برابر ہو گئے، ایکول. مطلب آپ اب ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے فار اور اگینسٹ، اتنا پڑھ کے آپ پاگل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ حال مسلمانوں کی ہسٹری میں مسلمان فلاسفہ اور اہل کلام کے ساتھ گزر چکا ہے. اس کو کہتے ہیں تکافؤ الادلہ، آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ کا برابر ہو جانا. یعنی مثال کے طور پر اس تکافؤ الادلہ کو میں آپ کو ہلکی سی اس میں سمجھاؤں. اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اسلامی اس سے آپ پڑھتے ہیں کہ بھائی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھولنے چاہیے، نہیں باندھنے چاہیے. آپ نے ایک طرف دلیل دیکھی باندھنے چاہیے، ایک طرف کے دلائل دیکھے نہیں باندھنے چاہیے. اب آپ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، آپ کی طرف دونوں دلائل بالکل ایکول کھڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کہ آپ ترجیح نہیں دے پا رہے کہ کون سا جو ہے وہ اسٹرانگر اوپینین ہے. یعنی آپ ایک کنفیوژن ایکویلیبریم کے سٹیج پر آ گئے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی یعنی یہ اسلامی فقہ میں ہونا یہ عام بات ہے. جیسے جیسے نالج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ ترجیح دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن فلسفہ اور علم کلام میں جیسے جیسے آپ بحثیں پڑھتے رہتے ہیں یہاں پہ الٹ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آپ تکافؤ الادلہ کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلامی فقہ میں نے بتایا کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ ترجیح دینے کے قائل ہو جاتے ہیں. مطلب آپ ترجیح دے پاتے ہیں ایک اوپینین کو دوسرے اوپینین پر. لیکن فلسفہ اور یہ جو مباحث ہیں جیسے جیسے آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ یہ اپنی قابلیت کھو دیتے ہیں کہ میں کس کو کس پر ترجیح دوں. اور یہ وہ حیرہ، اس کو متکلمین کہتے ہیں کنفیوز سٹیٹ، اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا، لا ادری ما اقول، مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور جس نے علم کلام اور فلسفہ پڑھا ہے عربی میں وہ جانتے ہیں کہ فلاسفہ اور متکلمین کا حال یہی رہا ہے مرتے دم تک کہ یار ہم نے اتنی قیل و قال کی، ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے صرف قیل و قال جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ بتائیں نا اس کا تعلق اس سے کیسے ہے؟ اس کا تعلق اس سے ایسے ہے کہ یہ جتنی جو یہاں وہاں کی اسی لیے اہل علم جو ہے وہ فلسفہ پڑھنے سے منع کرتے تھے اور علم کلام کی مذمت بھی کی ہے کہ فضول بات کی کھال اتارنے میں ماہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ طریقے سے کھال اتار رہا ہوتا ہے، دوسرا الگ طریقے سے کھال اتار رہا ہوتا ہے. اب کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کنفیوز اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ جو اسکیپٹسزم ہے نا یہ جو انسان کے اندر آ جاتا ہے یہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب علم کلام اور فلسفہ یہ زیادہ پڑھنے لگتا ہے نا انسان تو یہ سٹیج آ جاتا ہے انسان کا. اسی لیے امام غزالی اس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے. پھر امام غزالی صوفیت کی طرف مائل ہو گئے، بھائی چھوڑو یہ سب عقلانیت اور ریشنالٹی اور کچھ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ میں اللہ کے وجود کو صحیح سے ثابت نہیں کر پا رہا، چھوڑ دیا، صوفیت کی طرف مائل ہو گئے. صوفیت سے وہ پھر اہل حدیث کی طرف مائل ہوئے. ومات وصحیح البخاری علی صدرہ، اس حال میں وہ فوت ہوئے کہ صحیح بخاری ان کے سینے پر تھی. امام راضی کا بھی یہی حال تھا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سب نے پوری زندگی جو ہے وہ یہی کچھ کیا اور آخر میں کنفیوز اسٹیٹ پہ مڑے. اور امام راضی یہ کہہ کے یعنی امام راضی جب آئے نا اپنے نیسابور غالباً شہر میں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو گھیرا ہوا تھا. ایک بوڑھیا خاتون جو ہے وہ پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا بڑے آپ نہیں جانتے یہ وہ شخصیت ہے جس نے اللہ کے وجود پر 1000 یا 100 دلائل جو ہے وہ اکٹھے کیے. وہ بوڑھیا خاتون کہتی ہیں اس کا مطلب ان کو 1000 دفعہ اللہ کے وجود پر شک ہوا ہے. تو امام مطلب کسی نے ان کا کال سنا، کہا کہ امام راضی اس بوڑھیا خاتون کے عقیدے پر فوت ہوتے ہیں.
ہاں تو مطلب یہ ہے کہ توحید عقیدہ یہ بہت آسان چیزیں ہیں, اس کو کمپلیکس نہ کیا جائے, اس کو مشکل نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اسکیپٹسزم آپ نے پوچھا نا, جب آدمی کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں شک مشکوک نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے, حتیٰ کہ میرا وجود ہے یا نہیں, مجھے شک ہے کہ میرا وجود ہے, اور مجھے شک ہے کہ میں شک کر رہا ہوں کہ میرا وجود ہے, اور میں اس بات پہ شک کر رہا ہوں کہ میں شک کر رہا ہوں کہ میں یہ شک کر رہا ہوں کہ میرا وجود ہے. بس یہ جب انسان اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے نا, پاگل, فل پاگل. فلسفیوں کی انتہا یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ جب انسان ایسی پوزیشن پہ پہنچ جائے, ایسی پوزیشن پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے نا کہ بہت فلسفہ پڑھ لیا یا بہت جو ہے یہاں کے دلائل دے دیے, دیکھ لیے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا. جب بہت زیادہ, تو قرآن حدیث پہ آ جائے, ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا رہے گا, پوچھتا رہے گا کہ من خلق کا قضا, اس فلاں کو کس نے کریٹ کیا, فلاں کو کس نے بنایا, حتیٰ کہ وہ یعنی اتنا فلسفہ جھاڑ دے گا کہ تمہیں یہ پوچھ, یعنی فرسٹ پرنسپلز پہ سوال اٹھا دے گا کہ اس خالق کو جو کہ مخلوق نہیں ہے, اس کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال بنتا ہے, یعنی who created the uncreated creator. سوال ہی غلط ہے. لوگ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ایسے سوال کر رہے ہیں, who designed the designer. حیرت ہوتی ہے ایسی عقل پر, پتہ نہیں کس سوچ سے یہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور وہ اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ بھائی بڑا تباہی ہم نے جو ہے وہ ڈاؤٹ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا. یہ سوال مسلمان حل نہیں کر سکتے. کون سا سوال؟ کہ خالق کو کس نے پیدا کیا. ایسا خالق جو کہ خود مخلوق نہیں ہے کو کس نے تخلیق کیا. کیا سوال ہے, کیا عقل مر گئی ہے ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو بہرحال, اور اس پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں اس پہ, سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, ایسا سوال ہے جیسے کہ 4 سائڈز والا سرکل بنا کے دکھاؤ, 4 سائڈز والے سرکل کا نام کیا ہے. سوال ہی غلط ہے, سوال ہے ہی بنتا ہی نہیں. بہرحال, تو انسان جو ہے وہ اس پوزیشن پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ جو ہے ہاں کیا ہو جائے, ہاں وہ خپتی ہو جائے, پاگل ہو جائے. آپ حیران ہوں گے کہ وجود کیا ہوتا ہے, وجود کیا ہوتا ہے. اس پہ کتابیں کتابوں پہ کتابیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں وجود کیا. بھائی کوئی تو کیا بات کرنے کی, وجود کیا ہوتا ہے. یہ وجود بدیہی فرسٹ پرنسپلز والا کانسیپٹ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے, موجود ہے, ہم سب جانتے ہیں موجود ہے. ابھی موجود کو تم جو ہے پوری کتابیں لکھ رہے ہو, موجود ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو صرف یہاں پہ 3 طرح کے موجودات ذکر کیے تھے نا, محسوسات, معقولات, تو آپ ہل گئے تھے کہ بھائی یہ فرسٹ پرنسپل ہیں, تم اتنی پیچیدگی کیوں پیدا کر رہے ہو. تو اگر وہ پوری کتابیں جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے یہ باتیں. اچھا جناب, پھر تو فلسفی کی فیلڈ میں کبھی نہیں جانا ہی چاہیے. فلسفی کی فیلڈ میں دیکھیں, فلسفی کی فیلڈ میں مزے لینے کے لیے نہیں جانا چاہیے. فلسفی کی فیلڈ میں مزے, اور دوسری بات یہ کہ فلسفہ آج کل کہاں ہے, فلسفہ کو کون دیکھتا ہے آج. اگر فلسفے کی فیلڈ میں جانا تو فلسفی آف سائنس میں جائے. جی جی, خود ہی کمپلیکیٹ کرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. ٹھیک ہے, دیکھیں اسلام ایک 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ریڈیکل ڈاؤٹ اسٹریٹجی اور ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ. اسلام نے کریٹیکل تھنکنگ الاؤ کی ہے, ریڈیکل ڈاؤٹ اسٹریٹجی الاؤ نہیں کی ہے.
یعنی ہر چیز کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا یہ الاؤ نہیں کیا ہے. اسلام نے جو الاؤ کیا وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں وہ آیت بیان کی ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آئے فتبینوا, تحقیق کر لو. ٹھیک ہے, تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقلید کی مذمت کی, آباء و اجداد کی تقلید کی مذمت کی ہے. تو مطلب یو نیڈ ٹو تھنک کریٹیکلی. آپ نے جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی بات لے کے آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ شروع میں ڈاؤٹ کر دو آپ, نہیں غلط ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہے کہ میں ابھی کوئی موقف نہیں اپنا رہا جب تک کہ میں اس کی تحقیق نہ کر لوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ڈاؤٹ والی اسٹریٹجی ہے وہ ہر طرح کے اس پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, وجود میں بھی ڈاؤٹ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک اتھارٹی پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سنت کا انکار, یہ حدیث کا انکار, یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے نا. اب جب انسان شک اور شکوک کا بیمار, اس کی بیماری جب انسان کو آ جاتی ہے تو پھر ہر چیز کو وہ اس نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے, اور یہ انکار حدیث بھی اسی کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں اچھا, تو ایک بندہ جو ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن سے اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ ہر چیز کی اتھارٹی ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب کس طرح سے ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاؤٹس تو بہت سارے ہیں, ڈاؤٹس جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, لیکن جتنے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈاؤٹس کیا ہیں, انسان جتنے پیدا ہوتے رہیں گے ان کے دل میں اتنے خیالات آتے رہیں گے. ڈاؤٹس اور وسوسے کو بھی آپ ڈفرینشیٹ کریں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے وسوسہ, ایک ہوتا ہے ڈاؤٹ, دونوں میں فرق ہے. وسوسے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, وسوسہ خیال ہوتا ہے, وسوسہ اندرونی خیال ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے آتا ہے, اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جیسے کہ من خلق اللہ, یہ وسوسہ ہے, یہ ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کہیں پڑھا ہو اور آپ کی جو بنیاد ہو وہ ہل رہی ہو, اس پہ آپ کی جو علمی بنیاد ہو وہ ہلنے لگے, آپ نے کوئی کسی چیز کو پڑھا ہو یا کسی کو سنا ہو, تو اس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ. تو جب آپ اس میں فرق کریں گے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی بھی مختلف ہوگی کہ میں وسوسے کو کیسے حل کروں اور ڈاؤٹ کو کیسے حل کروں. ٹھیک ہے, تو اب بہت سارے یہ جو سنت پہ شک کی نگاہ سے دیکھنا یا احادیث کو شک کی نگاہ سے دیکھنا, بعض دفعہ یہ وسوسہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ واقعی ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو ڈاؤٹ کی نوعیت کو دیکھیں گے. ابھی آپ نے سوال عمومی کیا تو میں جواب بھی عمومی دے رہا ہوں. وہ ڈاؤٹ کس نوعیت کا ہے, کیا ہے, اس کو ہم حل کریں گے, اس کو ہم دیکھنا پڑے گا. تو عموماً جو ہے وہ یہ ایک پورا ایک مطلب دو طرح کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ایک تو اسلام کے ایسنس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ کے وجود میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, توحید میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, نبوت میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, یہ اسلام کے ایسنس میں ڈاؤٹ ہے. اور دوسرا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اسلام کے فنڈامنٹل پرنسپلز میں ڈاؤٹ ہوتا ہے, جیسے کہ اتباع سنت, احادیث کی سند, اس میں. تو علماء نے اس کو ایڈریس کیا ہے ہر چیز کو. اب وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ انکار حدیث صرف اتھارٹی کو انکار کر رہا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا مطلب ڈاؤٹ ہے, کیا ہے. مائک نہیں ہے. جی تو سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی شخص ہے جس نے علم حاصل کیا, اسکالرس کے انڈر حاصل کیا, پھر وہ ویسٹ میں جاتا ہے, اسلامک پی ایچ ڈی حاصل کرتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں, پھر اس کو ایسی نئی نالج ملتی ہے جو ڈاؤٹ کریٹ کر دیتی ہے. ویسٹ میں دین پڑھنے جاتا ہے, اسلامک اسٹڈیز کی پی ایچ ڈی حاصل کرتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن تعجب ہے ایسے لوگوں پر. جی مجھے پتہ ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یونیورسٹی آف ییلز میں یا آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں دین پڑھنے جا رہے ہیں صبح, اور دین پڑھانے والے کچھ تو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں, کافر دین پڑھا رہا ہے میں اسلامیات, آپ سنیں
یہ مت ماری گئی ہماری عقلوں کی کہ ہم ایک کافر سے دین اسلام پڑھنے جا رہے ہیں. جی کیوں؟ تحقیق، ریسرچ، کریٹیکل تھنکنگ. اوکے جی. تو جو ایسے ہیں جو اسکالرس کے انڈر ہی پڑھے، ہاں سوال یہ ہے کہ اسکالرس کے انڈر پڑھے، نالج ہے، پھر کیوں ڈاؤٹس کریٹ ہوتی ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ جبکہ نالجبل ہے پھر بھی ڈاؤٹس کریٹ ہو رہی ہیں. ایک یہ سوال ہے. پھر دیکھیں ایک سیکنڈ یہاں پہ میں روک رہا ہوں. سوال آپ کا پھر ابھی مختلف نوعیت کا ہے کہ ڈاؤٹ، میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ اگلی سیشن میں اس کو نا ڈاؤٹس کیسے ہینڈل کیے جائیں، کس طرح کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اس پہ چل ہم بات کر لیں. ٹھیک ہے، باقی دوسرا آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں تو پھر ایک تو ڈاؤٹ آ گئی، ٹھیک ہے، پھر وہ ایسی والی ڈاؤٹ آتی ہے پھر جو لوگوں کو پھر اس کے بارے میں دعوت دے رہے ہیں. صحیح ہے، ایسے ہی لوگ کہ ہے نا یہ ڈاؤٹ ہے اور یہ ایشوز ہیں اور یہ فیکچوئل ہے ہمارے دین کے بارے میں. مطلب لوگ بولتے ہیں کہ دین اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے لیکن وہ بولیں گے کہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، یہ بھی ایشوز ہے. تو پھر اب ایز اے کامنر کیا کریں؟ ایک کامن آدمی کیا کرے کہ جب جو ہے وہ جو ریلیجس اسکالرس کے انڈر بھی پڑا ہوا ہے اور سنت میں اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے یا دین کو ماڈرنائز کر رہا ہے یا دین کا بیڑا گرک کر رہا ہے، اور ایک یعنی وہ لوگ اس کو اسکالر بھی کہتے ہیں اور لوگ اسکالر بھی ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں. تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ مطلب علم اتنا وسعت پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک گلوبلائز ورلڈ جو ہے، طرح طرح کے آئیڈیاز سے آج انسان ایکسپوز ہوتا ہے. اب یہ سنتا ہے تو لگتا ہے یار یہ ایک عام آدمی یہ سنتا ہے لگتا ہے یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاؤٹ آ گیا کہ میں جو چیز سمجھ رہا تھا، جس کی چیز کو میں دل و جان سے سمجھ رہا تھا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی حق ہے، اب اس نے آ کے میری بنیادوں کو ہلا دیا. بڑا مسئلہ ہے آج کا. تو اس صورت میں کیا کریں؟ میں پہلے تھوڑا آپ لوگوں سے ان پٹ لوں، اور یہ واقعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس حدیث کا مصداق کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت تک ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، غالب، وہ لڑتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو جتنے فتنے اٹھتے رہیں گے، آپ دیکھیں جس تیزی سے فتنے اٹھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس تیزی سے لوگوں کو تیار بھی کر رہا ہے. اس تیزی سے ماڈرنٹی کا مقابلہ کرنے کا لوگوں کو اٹھا بھی رہا ہے. یہ اللہ نے کرنا ہے یہ سب، ٹھیک ہے. اور ہر ایسی صدی میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کھڑا کرے گا کہ جو دین کو قرآن جو ٹریڈیشنل ہے، یعنی جو سلف کا طریقہ، اس کو ریوائیو کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ، باقی ہے کہ ہم کیا کریں. جی بھائی بتائیں، بھائی کو افراہیم بھائی آپ بتائیں. آپ پہلے تو آپ بتائیں کہ بھائی کیا کریں ہم. ایسے لوگ جو ہیں مثال کے طور پر ایک طرف دیکھتے ہیں تو انجینئر مرزا آ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف یاسر قاضی آ کے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تیسری طرف جو ہے وہ غامدی سا. مطلب یہ ایکیڈیمکلی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی سرفیس لیول باتیں نہیں کرتے، یہ ایکیڈیمکلی آتے ہیں کہ یہ اس کے ریفرنسز ہیں، وہ ریفرنسز ہیں، لاجیکل وے میں یہ آتے ہیں. ایک عام آدمی کیا کرے؟ بڑا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے. جی بھائی بتائیں. تو جو مجھے لگتا ہے کہ obvious اپروچ یہ ہوگی کہ سوال ہے کہ صدی کے مجدد کون ہے؟ کون ہے صدی کے مجدد؟ بھائی ضروری نہیں ہر اس میں آئے، ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ کو کہا گیا، اس سے پہلے امام شوکانی کو کہا گیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ابن القیم کو کہا گیا، حافظ ابن حجر کو کہا گیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہا گیا، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کہا گیا، عمر بن عبداللہ. یہ بھی ہیں. جی جی کہہ رہے میں کیوں نہیں. تو یہ اپروچ ویسے جو میرے نظر میں صحیح اپروچ رہے گی کہ جو بھی ڈاؤٹس کلیئر کر رہے ہیں، جو بھی ڈاؤٹ آ رہی ہے، صحیح ہے، تو پہلے وہ خود بندہ مطلب سرٹن نہیں ہے اپنی پوزیشن پہ، تو ایسے لوگوں کو سننا نہیں ہے، اور پھر جو اسکالرز ہیں ان کی طرف جانا ہے. تو یہ میری اپروچ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. شیخ صاحب ایک قصہ ایک سنا رہے تھے کسی دوسرے کا.
انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یعنی وہ بھی شیخ صاحب کے دوست تھے جو کہ عالم دین تھے, اور ان کا بیٹا, ان کے بیٹے نے کہا کہ میں جو ہے وہ فلاں مدرسے میں جانا چاہ رہا ہوں, یعنی اہل حدیث مدرسے سے پڑھا ہوا, میں فلاں مدرسے میں جانا چاہ رہا ہوں مزید تحقیق کے لیے کہ یعنی ابھی میں اور تحقیق کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ریسرچ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی, یعنی جس چیز پر ہو تم وہ مطمئن نہیں ہو, اگر تم مطمئن ہو تو پھر کیوں سننا ہے, اگر مطمئن نہیں ہو تو پھر کرو. یہ جیسے کہ ہمارے سلف کا عمومی رویہ آپ دیکھیں گے تو یہی پایا جاتا ہے. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے, ان کے پاس ایک دو اہل البدع پیپل آف ڈیزائرز وہ آئے, کہا میں قرآن کی آیت سناتا ہوں, دوسرے نے کہا حدیث سناتا ہوں, کہا نہیں میرے پاس جو ہے میں مطمئن ہوں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہ ایک مسئلے میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں, کم آن لیٹس ڈیبیٹ. امام مالک کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. واٹ اف آئی ون, اگر میں جیت گیا تو پھر اس نے کہا میں تمہارے طریقے پر آ جاؤں گا. امام مالک نے کہا اچھا اگر تم جیت گئے تو میرے طریقے پہ آ جانا. امام مالک نے پوچھا اگر تیسرا بندہ آ گیا, اس نے کوئی بیچ کی راہ نکال لی, تو ہم دونوں اس کے طریقے پہ آ جائیں. امام مالک نے کہا سن, یہ دین کوئی کھلونا ہے کہ جب میں یہاں سے وہاں شفٹ کھا رہا ہوں؟ یہ تلون ہے, یہ فطرہ ہے کہ انسان جو ہے دین کے معاملے میں کلرز چینج کر رہا ہے, اور اس کلرز چینج کرنے کو یہ نام دے رہا ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں, میں چینج ہو رہا ہوں. میں پہلے اگنورنٹ تھا, اب میں چینج ہو گیا, ریسرچ کر کے میں اس مقام پہ پہنچا. مفتون, هذا شخص مفتون, هذا الرجل مفتون, جو کسی ایک پوزیشن پہ کھڑا ہی نہیں ہے, اس سے ڈیبیٹ کرتا اس کا ہو جاتا ہے, اس سے ڈیبیٹ کرتا اس کا ہو جاتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے, کلا بازیاں کھاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو نہ سنیں, جو جید علماء دین ہیں ان کو سنیں. پہلی بات, جی میں دیکھوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے, ایسی باتیں بتائیں گے جو تم نے اپنے اسلاف سے نہیں سنی ہوں گی. آبا و اجداد یعنی اسلاف سے نہیں سنی ہوں گی وہ حدیثیں, وہ باتیں, وہ موقف, وہ منہج, وہ نہیں سنا ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ان سے بہت دور رہنا, بچ کے رہنا. یہ نہیں کہا کہ ذرا سن کے تھوڑی سی تحقیق کر لینا, بچ کے رہنا, دور رہنا. تو جب ہم خود گھسنا پسند کرتے ہیں نا ایسے لوگوں میں, پیپل آف ڈیزائرز, اہل البدع, ان کو سننے میں, تو محمد ابن سیرین نے یہ کہا تھا نا, قلوب ضعیف, دل بہت کمزور ہے بھائی, پتہ نہیں کب جو ہے وہ ان کی بدعت ہمارے اندر سرایت کر جائے. ایک تو یہ کہ جید علماء اہل السنہ و علماء اہل الحدیث صرف انہی کو سننا ہے جس پر آپ کا مطمئن اطمینان ہے. بس یہاں وہاں بھٹکتے نہ پھریں کہ جی اس کو بھی سن لوں, جی اس کی اچھی چیز تو لے لوں نا. ایک تو یہ, ابھی تو میری آپ سے خطاب ہے نا, ابھی تو میرا آپ سے خطاب ہے. اگر ہاں ابھی فی الحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا فرقہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال ویلڈ ہے, سوال یہ ہے کہ دوسرا فرقہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے علماء کو سنو دوسروں کو نہ سنو, تو پھر تو اس سے گروتھ نہیں ہوگی, حق کی تلاش نہیں ہوگی. دیکھیں ابھی آپ لوگ جو بیٹھے ہیں کتاب و سنت کے طریقے پر الحمدللہ, میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کسی قسم کا شک ہے کہ آپ کتاب و سنت منہج کی بات کر رہا ہوں, مسئلے کسی ایک دو مسئلے کی بات نہیں کر رہا, جس منہج پر آپ ہیں کسی قسم کا شک ہے کہ میرا منہج جو کتاب و سنت کا ہے یہ غلط ہے؟ شک ہے؟ اب اس صورت میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی دوسرا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا بھائی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما اعظکم بواحدہ, ایک چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار مکہ کو ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, تم ایک ایک یا دو دو گروپ ڈسکشنز میں ذرا خود اینالائز کرو, ما بصاحبکم من جنہ, یعنی لک ایٹ دس مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ مجنون ہو سکتے ہیں. تم خود غور و فکر کرو, خود ڈسکشن کرو.
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ انالیسس کی, کہ تم خود ذرا غور و فکر کرو کہ کیا یہ نبی, یہ بندہ یہ غلط ہو سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں, تم سوچو, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ حق کے بعد آنے اور پتہ چل کے کہ سامنے جو ہے وہ منہج صحیح نہیں ہے یا بدعت ہے, وہاں پہ زبردستی گھسنے کی کوشش کرنا, تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آڈینس کیا ہے. یہ ایک جو ہے نا, یہ ایک سیکولر ٹائپ کوسچن ہے کہ جی بھائی پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ اس طریقے, بھائی آپ مجھے بتائیں کہ پھر تو میں یہ آپ صرف فرقوں میں کیوں جا رہے ہیں, کافروں کے ساتھ بھی یہی کریں نا, کافروں کے ساتھ بھی یہی کریں کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ جی کافر بھی جو ہے وہ خوب یعنی مطلب فرق ہے ہم میں اور آپ کو, یہ پتا ہے کہ آپ کا دین اسلام برحق ہے, ٹھیک ہے, اور کافر کا دین غلط ہے, یہ آپ کو پتا ہے, تو میں اور وہ برابر نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اور وہ برابر نہیں ہے, تو جیسا کہ میرے ساتھ سلوک ہوگا وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کافر ملک میں جائیں تو ان کے ساتھ فریڈم اور ایکوالٹی والا معاملہ کیا جائے, اور جب وہی ہمارے کافر اسلامی ریاست میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ یعنی یہاں پہ جزیہ نہ لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ فریڈم. تو یہ مسلمانوں کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہم کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ دین حق ہے اور وہ دین باطل ہے, ہم دونوں کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتے. بہرحال مقصد یہ ہے, اس میں تھوڑی اور بھی مزید بات ہو سکتی تھی, ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ایسے لوگ بہت ہیں, ہر زمانے میں رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر زمانے نے اپنا میڈیا استعمال کیا ہے شکوک و شبہات ڈالنے کا, اور شکوک و شبہات سے بچنے کا سب سے جو اچھا ذریعہ ہے وہ علم نافع ہے, قرآن اور حدیث کا علم, ٹھیک ہے. دو ہی گمراہیاں ہیں, ایک شبہات ہیں, ایک شہوت ہے. شہوت کا جو سلوشن ہے وہ صبر ہے, اور شبہات کا سلوشن جو ہے وہ علم ہے یعنی یقین ہے. اور جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں کسی قوم, کسی انسان میں, تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, کہ ہم نے جو ہے وہ ان قوموں میں سے لیڈرز کھڑے کیے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین, علم کے ساتھ. یعنی علم اور صبر یہ دو بنیادی طور پر جو ہے وہ بہت قیمتی ویپنز ہیں. جی ٹھیک ہے, سبحانک اللہم.